آج کل تو موبائل کا دور ہے اور اس موبائل سے خرابیاں بھی بے انتہا ہیں۔ اس موبائل سے ایمان کا ڈاکو شیطان ابلیس آپ کو جلد پکڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسی موبائل سے آپ اس کا مقابلہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ وہ جہاں کہیں برائیاں ہوں ان کی معافی مانگتے ہوئے نیکی کے اعمال کی کوشش کریں گے تو برائیاں ہوں گی تو نیکیاں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جو کام زیادہ ہوگا وہ غالب ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ ان فتنوں کے دور میں ہم نے بچنا کیسے ہے اور اپنے اولاد، عزیز، رشتہ داروں کو، چاہنے جاننے والوں کو بچانا کیسے؟ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جس سے ملیں تو آپ کو محبت رسول میسر آ جائے، دل میں اجاگر ہو جائے حضور کی محبت، وفا، تو ایسے نسبت والوں سے اپنی وابستگی کر لیں۔ میڈیا کا دور ہے، ایک کلک کرو پوری دنیا میں آپ کا پیغام وائرل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی بھی قرآن مجید کی، حدیث پاک کی یا کسی بزرگ کی بات آئے، آپ اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ بڑھیا کوڑا پھینکنے والی حدیث پاک کتنی مشہور ہے، اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں ہیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں، ایسے ہی پھیلی، تحقیق کے بغیر، تصدیق کے بغیر، تعلیم کے بغیر۔ تو آپ نے وہ چیز آگے پھیلانی ہے جو آپ کو اتھینٹک، ذمہ دار کی طرف سے پہنچے۔ ہم جو انڈیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک عورت اور ایک وہاں کے مرد نے گستاخی رسول کی ہے، اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ مذمت جو ہے یہ چھوٹا لفظ ہے۔ ایسے افراد کی مذمت کی بجائے مرمت ہونی چاہیے، اور مرمت اسلام میں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ کی کتب میں یہ موجود بھی ہے کہ بچے کھیل رہے تھے گیند بنا کے کسی چیز سے، تو بچوں کے اس کھیل کے دوران جو گیند تھا نا، وہ گیند وہاں پر ایک عیسائیوں کا پادری بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سینے پہ لگا تو اس نے وہ گیند رکھ لیا۔ اب بچے جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے گیند کو مانگا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو بچوں نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ہمیں گیند دے دو۔ لیکن اس عیسائی خبیث نے شان رسالت میں ان بچوں کے اس واسطہ کے جواب میں گستاخی رسول کر دی۔ بچے طیش میں آئے، اور وہ بچے طیش میں آ کر جن ہاکیوں کے ساتھ، وہ ڈنڈوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس عیسائی پادری کو وہ ڈنڈے مار مار کے اس کو وہیں پر واصل جہنم کر دیا۔ اب یہ مقدمہ امیر المومنین خلیفۃ الدوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچا تو صحابہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ کی چمک دھمک دیکھنے کے قابل تھی، دیدنی تھی۔ کہتے ہیں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بڑے بڑے مال غنیمت جمع ہو کے دربار فاروقی میں پیش کیے گئے، لیکن جو خوشی اور اظہار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ پر نظر آ رہا تھا، جو وہ اس سے پہلے ایسا نظر نہیں آیا۔ آپ نے تاریخی فکرہ بولا کہ آج اسلام عزت والا ہو گیا۔
آپ نے کہا کہ ان بچوں نے جو عمل کیا ہے زمین کو ایسے گندے اور ناپاک جسم سے پاک کر دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا مرتکب ہوا۔ بچوں نے گیند مانگی، وسیلہ مانگا، واسطہ دیا، دینا نہ دینا اپنی جگہ تھا، گستاخی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچوں کے ایمان نے، جذبے نے جو ہے برداشت نہیں کیا تو ان بچوں نے وہیں پر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا خون رائے گاں ہے، اس کا خون رائے گاں ہے اور بچوں پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ یہ دربار فاروقی کا مشہور ترین فیصلہ ہے۔ جی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کہ مذمت چھوٹا لفظ ہے، ایسوں کی مرمت ہونی چاہیے، اور مرمت کرنے کے لیے جو کاریگر ہیں وہ غازی علم الدین شہید جیسے ہوں، غازی ممتاز حسین قادری شہید جیسے ہوں، غازی عبدالقیوم قادری شہید جیسے ہوں، غازی تنویر القادری الحسینی اسکاٹ لینڈ والے جیسے ہوں، حضرت واشی بن حرب جیسے ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوں، وہ جو بچے تھے ان بچوں جیسے ہوں۔ قیامت والے دن بھی عزت اگر دیکھنی ہے رسول اللہ کی تو پتہ چل جائے گا کہ حضور کی عزت کیا ہے، جب سارے نبی جواب دے جائیں گے اور ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گی۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں ہم نے بچنا کیسے ہے اور اپنے اولاد، عزیز، رشتہ داروں کو، چاہنے جاننے والوں کو بچانا کیسے ہے؟ جی یہ ہمارے ذمہ ہے، اپنی اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ ہے، اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ جی تو ہم اپنے آپ کو اور ان کو کیسے بچائیں گے؟ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَكُونُوا مع الصادقین۔ اب یہاں پر ایک رولا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں۔ جس شخص کو مل کر آپ کے دل میں محبت رسول پیدا ہو جائے وہ سچا ہے، اور باقی جتنے بھی دعوے کریں وہ دعوے کرتے رہے، ہمیں تو اپنی لائن سیدھی کرنی ہے اور اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جس سے ملیں تو آپ کو محبت رسول میسر آ جائے، دل میں اجاگر ہو جائے حضور کی محبت، وفا، تو ایسے نسبت والوں سے اپنی وابستگی کر لیں۔ ایک بات، اور دوسری بات، آج ہم ذرائع ابلاغ کے دور میں سے گزر رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے،
سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے۔ پہلے ہوتا تھا تبلیغ دین مشکل تھی، ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ اب ایک کلک کرو، پوری دنیا میں آپ کا پیغام سیکنڈز منٹس میں وائرل ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر دنیاوی ایسے لطیفے کے جو فضول ہنسی مذاق کا سبب، ایسی باتیں کہ جس سے کوئی حاصل نہیں سوائے وقت کے ضیاع کے، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو اپنے ذرائع کے ذریعے آگے پہنچائیں۔ بڑا آسان ہو گیا، اب تو ہر کوئی اسلام کو، دین کو آگے پہنچانے والا بن سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے پہنچائیں؟ تو بھائی یاد رکھیں دو اصول۔ آپ کے پاس کوئی بھی قرآن مجید کی، حدیث پاک کی یا کسی بزرگ کی بات آئے، آپ اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ بڑھیا کوڑا پھینکنے والی حدیث پاک کتنی مشہور ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں ہیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں، جن کا اصل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی پھیلی، تحقیق کے بغیر، تصدیق کے بغیر، تعلیم کے بغیر۔ تو آپ نے وہ چیز آگے پھیلانی ہے جو آپ کو اتھینٹک، ذمہ دار کی طرف سے پہنچے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو کسی ایسے عالم دین، ایسے مفتی سے بات پہنچے، ایسے باعمل شخص کی طرف سے بات پہنچے کہ جس کے متعلق آپ کو یہ خبر ہے، معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی طرف سے جو بات آئے گی وہ بات مضبوط ہوگی، صحیح ہوگی، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ حضرات جو ہے جب بات پہنچے تو اس کو آگے پھیلائیں۔ اپنے آج کل تو موبائل کا دور ہے، اور اس موبائل سے خرابیاں بھی بے انتہا ہیں۔ اس موبائل سے ایمان کا ڈاکو شیطان ابلیس آپ کو جلد پکڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسی موبائل سے آپ اس کا مقابلہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ وہ جہاں کہیں برائیاں ہوں ان کی معافی مانگتے ہوئے نیکی کے اعمال کی کوشش کریں گے تو برائیاں ہوں گی تو نیکیاں بھی آ جائیں گی، تو انشاءاللہ جو کام زیادہ ہوگا وہ غالب ہو جائے گا۔ اس لیے لبیک یا رسول اللہ اجتماع کا جو پیغام نکلتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کا جو پیغام نکلتا ہے، اس پیغام کو عام کریں، اس پیغام کو عام کریں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفا کا پیغام عام کریں گے نا، تو انشاءاللہ گستاخان رسول پھر گستاخیاں کرتے ہوئے ڈریں گے بھی اور گھبرائیں گے بھی، اور انشاءاللہ شان رسالت میں گستاخیاں کرنے کی جرت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو حق بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔